الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ یہ ترجمہ ہے اس آیت کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایمان کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ عمل صالح ہے۔ ایمان کی مثال بنیاد کی ہے اور عمل صالح کی مثال عمارت کی۔ جس طرح بنیاد کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح ایمان کے بغیر عمل صالح کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف بنیاد کافی نہیں ہوتی۔ مثلا سردی و گرمی اور بارش سے بچاؤ کے لیے، اپنی جان و مال کی چوروں اور اچکوں سے حفاظت کے لیے اور آرام و آسائش کے لیے عمارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنے کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عمل صالح کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ عمل صالح ہر وہ نیک عمل جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق مومن انجام دیتا ہے، خواہ وہ فرائض ہو جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ، یا معاملات سے متعلق ہو، مثلا سود نہ کھانا، دھوکہ نہ دینا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یا معاشرت سے متعلق ہو جیسے والدین، میاں بیوی اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یا اخلاقیات سے متعلق ہو جیسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، مہمان نوازی کرنا، پاک دامن رہنا، یا خدمت خلق سے ہو جیسے محتاجوں کی مدد کرنا، مریضوں کی خدمت کرنا، مدرسہ، مسجد، سرائے، پل اور ہسپتال وغیرہ بنانا، یعنی ہر وہ کام کرنا جس سے دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو بشرطے کہ وہ ایمان اور شریعت کے مطابق کیا گیا ہو، عمل صالح ہے۔ یہ عمل صالح مومن کی زندگی کا حاصل ہے اور اس کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے عمل کو عمل صالح اور کافر کے عمل کو عمل فساد سے تعبیر کیا ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اصلاح کے عمل میں لگا رہتا ہے، اور کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی اور بگاڑ کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ مومن کی سرگرمیاں بھلائی، خیر اور نیکی کے لیے ہوتی ہے، اور کافر کی سرگرمیاں گناہ اور فتنہ و فساد پر مبنی ہوتی ہے۔ جس طرح ان دونوں کی زندگیاں الگ الگ سرگرمیوں پر گزرتی ہے، اسی طرح ان کا انجام بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں اگر ان سے لغزشیں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ان کے عمل کی وجہ سے ان کی لغزشوں کو معاف کرتا ہے، ان کی پاکیزگی کو برقرار رکھتا ہے اور ان کی عزت کو داغدار ہونے سے بچاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو عمل صالح کا پورا بدلہ بھی دیتا ہے، اپنی طرف سے ان کا اعزاز و اکرام بھی کرتا ہے اور جنت میں بہترین ٹھکانہ بھی انہی کو عطا کرتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ عمل صالح کو اپنی زندگی کا اصول اور دستور بنانے والے لوگ ہی دراصل ملک اور سماج کے بہترین لوگ ہوتے ہیں، ان کو سماج کا مکھن کہا جاتا ہے۔ یہی لوگ معاشرہ کی تعمیر و ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی عمل صالح سے خالی ہوتی ہے وہ معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں، اس کی تباہی و تنزلی کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان و عمل سے خالی لوگوں کو شر البریہ یعنی بدترین انسان قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلہ ایمان و عمل صالح سے آراستہ لوگوں کو خیر البریہ یعنی بہترین انسان قرار دیا ہے۔ بہترین انسان ہی بہترین ٹھکانہ یعنی جنت کا حقدار ہے۔ جب تک مسلمان اپنی سوچ مثبت، تعمیری اور پاکیزہ نہیں بنائیں گے وہ اپنی موجودہ پستی سے نکل نہیں سکیں گے۔ خوف و ہراس کی نفسیات تبدیل نہ ہو سکے گی، دشمنوں کا روب ان کے دلوں میں جمع رہے گا اور وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے رہیں گے۔ ترقی کرنے کے لیے پاکیزہ فکر، پاکیزہ عمل، اصلاح اور تعمیر کی سوچ ضروری ہے۔ یہ صفت مسلمانوں کے چند افراد میں پایا جانا کافی نہیں ہے، بلکہ امت کو بحیثیت امت یہ صفت اختیار کرنا ضروری ہے، اور جب یہ امت ایمان کی بنیاد پر عمل صالح کی تعمیر کرے گی تو اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا، وہ زمین سے اسے دوبارہ عظمت و اقتدار عطا کرے گا، جس طرح ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاک صحابہ کو عطا کیا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے دلوں میں حقیقی ایمان کی روشنی کم ہو گئی ہے، عمل سے ہم غافل ہو گئے ہیں، عمل صالح ہمارے پاس نہیں ہے، دنیا پرستی نے ہمیں دین فروشی تک پہنچا دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے وقت اور بے وزن محسوس کرتے ہیں، اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اخلاقی طاقت اور جرت ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ باقی نہیں ہے۔ شاید ایسے ہی حالات کی پیشین گوئی اور رہنمائی کرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعمال صالحہ میں سبقت کرو، ان قریب اندھیری رات کی طرح فتنہ اٹھے گا، صبح میں انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، اپنے دین کو دنیا کے سامان کے عوض بیچ ڈالے گا۔ ایمان فروشی کا مظاہرہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس فتنہ سے بچائے، دنیا پرستی اور دین فروشی سے محفوظ رکھے، اور ایمان و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔